في القرآن المجيد وفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا دیا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شبہ کی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ہدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم کی 2 اہم اور بنیادی صفات ہیں۔ نمبر 1، قرآن لا ریب کتاب ہے، اور نمبر 2، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد یعنی سورہ بقرہ کی 2 آیت سے لے کر آیت نمبر 20 تک تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے کا واضح بیان ہے۔ کون ہے جو اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت قبول کرتا ہے، اور وہ کون کون ہیں جو بدبخت ہیں جو اس کتاب ہدایت کو پڑھ کر یا سن کر ہدایت کے راستے پر نہیں آتے۔ اس کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ مثلا یہ بتا دیا کہ اہل تقوی جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو ضدی نہیں ہیں، ماننے والی طبیعت رکھتے ہیں، وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، مگر کافر اور منافق جن کی فطرت میں ضد اور ہٹ دھرمی ہے، جو ازلی بدبخت ہیں، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں یعنی آیت نمبر 23 اور 24 سے قرآن کریم کے لا ریب کتاب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اب یہاں سے اس کا بیان ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن غیر مسلم اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر اس پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے متعلق کفار مکہ اور دیگر غیر مسلموں کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے نہیں اتارا گیا، یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے نہیں اترا، بلکہ یہ معاذ اللہ ان کا یہ کہنا تھا یہ حضور علیہ السلام نے اس کتاب کو اپنی طرف سے خود سے جو ہے نا وہ بنا لیا ہے۔
یہ ان کا کلام ہے۔ غیر مسلموں کے پاس بھی اگر اس بات کا جب ان سے اس بات کی تصدیق لی جائے، اس سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ اگر یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے تو پھر ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے، پھر مختلف حیلے بہانے اور مختلف جوابات دیا کرتے۔ کوئی کہتا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ نجومیوں اور کاہنوں کی باتیں، کوئی کہتا تھا کہ یہ جادو ہے، کوئی کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود سے بنا لیا ہے، کسی سے بنوایا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اور پھر کوئی غیر مسلم واضح طور پر یہ ثابت نہیں کر پاتا تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ، یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ تو اللہ پاک نے ان غیر مسلموں کے تمام شکوک و شبہات، تمام اعتراضات، تمام جو ہے وہ ان کی غلط فہمیوں کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، جو اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک کا کلام نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو۔ کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اے غیر مسلموں تم بھی انسان ہو، ہمارے محبوب بھی انسان ہیں، تم بھی عربی ہو اور وہ بھی عربی ہیں، تم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہو جہاں وہ رہتے ہیں، تم بڑے زبان والے ہو اور بڑے زباندان ہو اور عرب کہلاتے ہو، بڑے بڑے شاعر تم میں موجود ہیں، بڑے بڑے نجومی اور کاہن تم میں موجود ہیں۔ ہمارے محبوب تو امی ہیں، یعنی ظاہری طور پر انہوں نے کسی سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں کیا، ظاہری طور پر کسی سے نہیں سیکھا، لیکن تمہارے اندر تو بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار موجود ہیں۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، انہوں نے اپنی طرف سے خود سے بنایا ہے، تو ایک کام کر کے دکھاؤ، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے کر آ جاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس میں کوئی پابندی نہیں کہ کوئی ایک ہی شخص یہ کام کرے، بلکہ تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام سب مددگاروں کو بلا لو اس کام میں۔ اور پھر فرمایا یعنی اگر تم سب مل جاؤ، سارے جتنے بھی شاعر ہیں سب جمع ہو جاؤ، سبوں کو جمع کر لو، سارے کاہنوں نجومیوں کو بلا لو، جس کو اس کام میں اپنا مددگار سمجھتے ہو سب کو جمع کر لو، اگر تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا لو تو سمجھ لو کہ تم سچے ہو۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر تم سب مل کر بھی چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بھی بنا سکو اور واقعی تم ایسا کر نہیں سکو گے تو جان لو تم جھوٹے ہو اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ لہٰذا ان کا اور ان کی طرف سے اترنے والے اس کلام مجید کا مقابلہ کر کے خود کو جہنم کا حقدار مت بناؤ اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیجئے کہ غیر مسلموں کو جو اعتراض تھا نا، وہ جو اعتراض کرتے تھے غیر مسلم، اللہ پاک کے کلام پر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کس بات پر اعتراض کرتے تھے؟ ان کو اعتراض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت پر تھا، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے
کہ اللہ پاک کتاب نازل فرما نہیں سکتا، وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نہیں اتارا ہے، انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، معاذ اللہ، یہ جھوٹ کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ وہ کہا کرتے تھے، اور یہ اللہ پاک کا کلام جو ہے وہ نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، معاذ اللہ۔ غرض کہ انہیں صداقت مصطفیٰ پر اعتراض تھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سچے نبی ہیں، اس پر اعتراض تھا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں بھی قرآن کریم ہی سے متعلق چیلنج ارشاد فرما دیا، یعنی فرما دیا اے غیر مسلموں، اگر تمہیں ہمارے محبوب کی صداقت پر اعتراض ہے تو اس کا جواب بھی ہمارا ہی کلام خود ہے، اور تم قرآن پڑھو، اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو، اگر تم بنا لو تو تم سچے اور ہمارے محبوب جھوٹے، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر مان لو کہ ہمارا پیارا کلام قرآن مجید ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ الحمدللہ ہم عاشقان رسول کا یہ ماننا ہے کہ پورے کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، پورے کا پورا قرآن کیا ہے؟ حضور کی نعت ہے، حضور کی تعریف ہے، اور اس پر اور بہت سارے دلائل کے ساتھ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر صورت، اس کا معنی چاہے کچھ بھی ہو، اس کا مفہوم چاہے کچھ بھی ہو، جب کہ وہ قرآن کی صورت ہے تو پھر صداقت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے، وہ صداقت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور کی بات ہے، ایک مرتبہ خلیفہ کے دربار میں ایک یہودی آیا، اس نے بہت اچھی باتیں کی، مامون الرشید نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایک سال کے بعد وہ دوبارہ سے آیا، اب اس وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا تھا، اس نے کافی سارا علم دین بھی سیکھ لیا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے اسلام لانے کا کیا سبب ہے، تم اسلام کس وجہ سے لے کر آئے، تو بولا کہ پچھلے سال جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں مختلف مذاہب کا امتحان لینے کے ارادے سے جو ہے نا وہ یہ میں نے کیا کہ میں نے توریت، انجیل اور قرآن کے تین نسخے جو ہے اپنے پاس رکھے، اور اس کو میں نے لکھا، اور جن میں اپنی طرف سے میں نے کمی بیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے وہ نسخے خرید لیے، لیکن جب میں قرآن کریم کے بدلے ہوئے نسخے کو لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے اس کا بغور مطالعہ کیا، اس کو پڑھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کمی جو ہے وہ بیشی کر دی گئی ہے تو انہوں نے وہ نسخے خریدنے سے انکار کر دیا، تو اس سے مجھ پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مبدل ہوئے انبیاء کے صحائف، محرف نہ ہوگا صحیفہ تمہارا، یعنی کوئی ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ گزشتہ نبیوں کے صحیفے میں ان کے بعد کے لوگوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دیں، لیکن اس قرآن کی شان یہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے اللہ کا اور حضور کا یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا، اب ذرا غور کیجیے، یہ اہل عرب کی فصاحت اور بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا۔ عرب والوں کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے علاوہ سب علاقوں کو، سب قوموں کو، سب علاقے کے لوگوں کو، سب قوموں کو اجمی کہتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ اجمی۔ اجمی یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ اصل میں کلام کرنا تو ہمیں ہی آتا ہے، باقی تو سب گونگے ہیں۔ اجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ عرب کے علاوہ جتنے بھی قومیں تھیں سب کو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اجمی ہیں، یہ اجمی ہے، یہ ان کو کلام کرنا نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ تو بڑے جو ہے نا وہ بڑے بڑے شعراء ان میں موجود تھے، فصاحت و بلاغت کا زمانہ عروج پر تھا۔ اور پھر اس دور میں اہل عرب کا بچہ بڑا کمال کا شاعر اور زبان دان ہوا کرتا تھا،
تاریخ میں ان کی زبان دانی کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عربی سفر میں تھا، اس کے 2 دوست بھی ساتھ تھے، اس کے پاس کافی قیمتی سامان تھا۔ راستے میں دونوں دوستوں کی نیت میں فتور آیا اور ان دونوں دوستوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا اور اس کا سارا قیمتی سامان پر وہ قابض ہو گئے۔ جب وہ شخص مرنے لگا تو اس نے ایک مصرع بولا اور کہا یہ میرے گھر والوں کو جا کر سنا دینا، بس یہ کام کر دینا، یہ ایک مصرع ہے، ایک لفظ ہے، بس میرے گھر والوں کو جا کر سنا دینا۔ اب وہ دونوں دوست گھر پہنچے، اس مرنے والے کے گھر والوں کو بتایا کہ تمہارا شخص راستے میں مر گیا تھا، اس کا یہ کچھ سامان ہے، یہ رکھ لو، اور ساتھ ہی وہ مصرع بھی سنایا۔ بس یہ مصرع سننے کی دیر تھی۔ اب دیکھیں کیسے فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ وہ مصرع جیسے ہی اس نے سنایا، وہ مصرع سننے کی دیر تھی، اس شخص کی بیٹی نے فوراً کہا یہ دونوں شخص میرے والد کے قاتل ہیں، انہیں فوراً پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے شک انہوں نے ہی قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے وہ شخص کلام کرنے میں کتنا ماہر تھا اور اس کی بیٹی کلام کو سمجھنے میں کتنی ماہر تھی، اور اس نے کس طرح خفیہ انداز میں اپنے قتل کی ساری داستان ایک مصرعے میں بتا دی، اور اس لڑکی نے اس کو سمجھ بھی لیا۔ تو ایسے ماہر زبان دانوں کو چیلنج کیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے کر آ جاؤ، ایک صورت۔ مگر قربان جائیے یہ کلام الہی ہے، یہ کتاب کریم کی بے مثل جو کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے۔ اہل عرب 23 سال تک اسلام کا مقابلہ کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 23 سالوں تک۔ دین اسلام کو دنیا سے مٹانے کی خاطر انہوں نے تن من دھن کی بازیاں لگائیں، جنگیں کیں، قتل ہوئے، غلام بنائے گئے، انہوں نے بڑا کچھ کیا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ سب مل کر قرآن کریم کی چھوٹی صورت مثلا سورہ کوثر جیسی صرف 3 آیات بھی نہ بنا سکے، اور بنا بھی کیسے سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا کہ تم ہرگز اس کلام جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، ہاں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ ہاں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان مقدس سے ادا ہونے والے اللہ پاک کے کلام قرآن کریم کی شان و عظمت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ماہر فن ایسے بے بس ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، نہیں بلکہ ان کے تو جسم میں جان ہی نہیں ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایسا نہیں کہ اہل عرب نے قرآن کریم کے مقابلے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، مگر کیا ہوا؟ عاجز رہے۔ جو بھی عربی بڑے سے بڑا فصیح، بڑے سے بڑا شاعر، ماہر عربی دان قرآنی آیات سنتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ کسی اعرابی نے یہ آیت سنی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، اور جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ تو جب اس نے یہ چھوٹی سی آیت سنی نا تو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس کلام جیسا کلام کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتی۔ اور ابن مقفع تابعین کے زمانے میں تھا، ابن مقفع بڑا مشہور جو ہے ماہر شاعر تھا، اس نے ایک مرتبہ قرآن کریم کے مقابلے میں کچھ لکھنا شروع کیا کہ اس کے مقابلے میں کچھ لکھنا جو ہے نا، اس نے کوشش کی کہ اس کے مقابلے کی کوئی کلام لے کر جو ہے نا میں لے کر آؤں۔ ایک روز یہ کسی مدرسے کے قریب سے گزرا تو وہاں ایک بچہ یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ کون سی آیت؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ یہ
مختصر دیکھیں ایک آیت ہے، اور اس ایک آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ، ظالموں کے ظلم کا بھی بیان ہو گیا، ان پر جو عذاب آیا اس کا بھی بیان ہو گیا، اور مومنین پر رحمت کا بھی بیان ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر کس طرح لگی، وہ سارا کچھ اللہ نے ایک آیت میں بیان فرما دی۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وقضی الامر، اور حکم تمام کر دیا گیا، کام تمام ہو گیا، وقضی الامر، کام تمام ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن مقفع نے جب یہ آیت سنی تو وہ حیران رہ گیا، حیران اور ششدر رہ گیا، فوراً واپس آیا اور جو کچھ اس نے لکھا تھا سب مٹا ڈالا، اور بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کتاب کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح یحییٰ بن حکم الغزال، جو کہ دوسری یا تیسری صدی کا بہت بڑا شاعر تھا، اس نے بھی ایک مرتبہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے چاہا کہ سورہ اخلاص کے مقابلے میں کچھ لکھوں۔ اس نے اس نیت سے جب اس نے سورہ اخلاص شریف پڑھی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، اور اس نے پھر فوراً توبہ کر لی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ امام محمد بن مسلم نحوی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم اعجاز قرآن کا تذکرہ کر رہے تھے، اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے قرآن کے معجزہ ہونے کے حوالے سے، تو وہاں ایک فاضل یعنی بہت زیادہ مشہور عرب کا جاننے والا، عربی کلام کو جاننے والا وہاں پر موجود تھا۔ وہ بولا آخر قرآن کریم میں ایسی کون سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر پایا؟ میں صرف 3 دن میں اس کے مقابلے پر کلام لکھوں گا۔ چنانچہ وہ یہ ایک جو ہے نا اس نے کاغذ اور قلم لے کر ایک بالا خانے میں چلا گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو اس نے ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ نہیں لکھا، ایک لفظ بھی لکھنے پر قادر ہی نہیں رہا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ کا ایک بھائی بہت بڑا شاعر عربی دان تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ گیا، اور کافی دیر کے بعد جب واپس آیا تو میں نے اس سے حال احوال پوچھا، تو وہ بولا میں مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے ملا، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو بولا کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے۔ پھر میرا بھائی بولا اللہ پاک کی قسم میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، اس کا کلام یعنی قرآن مجید کاہنوں جیسا نہیں ہے، میں نے اس کے کلام کو شعر کی تمام قسموں کے ساتھ ملا کر دیکھا، وہ کلام شعر بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ سچے نبی ہیں اور کافر بے شک جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے بھائی کی کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بھائی کی ان باتوں کو سن کر میں متاثر ہوا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ جا کر میں بھی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی شیرنی ہے شیرنی حقیقی، قرآن کی جو شیرنی ہے نا مٹھاس، جس کو اس کی شیرنی اور اس کی مٹھاس جو ہے اگر اس کا ذائقہ مل گیا تو یہ شیرنی حقیقی ہے۔ شیرنی قرآن کا مزہ اور ہی کچھ ہے، قرآن کی جو شیرنی ہے نا اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روز سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا، اس نے آپ سے کافی باتیں کی اور اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کو روک دیں۔ اس ساری باتوں کے جواب میں آپ نے صرف اتنا کیا کہ سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات تلاوت فرما دیں۔ یہ آیات کریمہ سن کر عتبہ پر ہیبت طاری ہو گئی،
وہ قریش کے پاس واپس جا کر بولا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام کبھی نہیں سنا، اللہ کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کاہنوں جیسا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ غرض کے کفار مکہ اور دیگر تمام بڑے بڑے شعراء عربی دان اس بات کی خود گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج تک قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ نہیں لکھ سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا لکھ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، کوئی بھی مخلوق اس جیسا کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے جدا ہے، قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے جدا ہے، رتبے میں یہ ایک نور خدا اور ہی کچھ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر قرآن کریم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ قرآن کریم جیسا کوئی کلام لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ علماء کرام نے اس پر بہت کلام فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں قرآن کریم کی وہ خوبیاں تفصیل سے لکھی ہیں کہ جو کسی بھی اور کلام میں نہیں پائی جاتی۔ میں ان میں سے چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم یہ بہت ہی وسیع کلام ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ چند لفظوں میں ایسے گہرے معانی بیان کر دیتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چند لفظ ہوں گے اور اس کے معنی ایسا، اس کی گہرائی ہوگی معنی کی کہ کوئی انسان، کوئی مخلوق اس طرح کا کلام نہیں کر سکتا۔ علماء کرام نے اس بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت میں 60,000 علوم موجود ہیں۔ کتنے؟ 60,000۔ یہ اتنا گہرا سمندر ہے، گویا کہ یہ گہرا سمندر ہے، اتنا گہرائی والا کلام ہے۔ بھلا کون ہے کہ جو ایک جملے اور ایک آیت میں اتنے سارے علوم بیان کر دے؟ یقیناً یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب دیکھیں ہمارے اسلاف نے ان کا کیا طرز عمل اور ان کی کیا کیفیت تھی، ان کا علم کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے، سب سے بڑے یعنی مفسروں کے سردار ہیں، آپ سلطان ہیں، اور قرآن کریم کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، اب دیکھیں اندازہ لگائیے گا، آپ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کریم سے اسے ڈھونڈ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اندازہ کیجئے کہ آپ قرآن کریم کی کتنی سمجھ رکھنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، نماز کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مجھے اکیلے میں ملنے کا فرمایا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے پہلے جملے الحمدللہ میں جو الف ہے نا، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا، مجھے نہیں معلوم، تو آپ نے الف کی تفسیر بیان کرنا شروع کی اور کئی گھنٹے گزر گئے۔ پھر آپ نے لفظ لام کی تفسیر شروع فرمائی، اس پر بھی کئی گھنٹے گزر گئے۔ یوں ہی آپ الحمدللہ کے ایک ایک حرف کی تفسیر بیان کرتے گئے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن کریم کی نرالی شان، اور یہ اتنی گہرائی والا جو کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک روز آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی، کوئی شخص بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کلمہ پڑھنے کا سبب پوچھا تو وہ بولا میں رومی ہوں، اور ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی، اور کوئی پڑھ رہا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کرے
اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو میں نے اس آیت پر غور کیا تو دنیا اور آخرت کے وہ سارے احوال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ سارے کے سارے اس ایک آیت میں جمع تھے۔ اس لیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام ہے قرآن کریم، ہاں، پر تاثیر کلام ہے۔ اس کے اثر انداز یہ روحوں پر اثر کرتا ہے، یہ کلام انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر اتنی میٹھی ہے کہ بندہ اس کو پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے، سنے تو سنتا ہی چلا جائے، اس کی شیرینی میں کمی نہیں آتی۔ اور کلام اگر آپ دیکھیں گے، دیگر کتابیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو کوئی ایک دفعہ پڑھے گا ایک کتاب، اگر ایک دفعہ یا دوسری دفعہ بھی پڑھ لے گا یا تیسری دفعہ، زیادہ سے زیادہ 100 دفعہ اگر کسی نے پڑھ لی ایک کتاب تو اس سے پھر وہ دل کیا ہو جاتا ہے، اچاٹ ہو جاتا ہے، یار اب پھر دل نہیں کرتا پڑھنے کی۔ لیکن قرآن کی مٹھاس اور قرآن کے اندر جو چیزیں اللہ نے، یعنی اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے دل جو ہے وہ سیراب نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنے کا مزید دل کرتا ہے۔ الحمدللہ، قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب حکمت بھی ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اب غور کرنا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کتنا ہے، ہمارا کیا تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ، ہم اس کی قدر کتنی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک بات پر پختہ یقین رکھنا، جو کچھ قرآن کریم نے فرما دیا اسے حق سچ ماننا، اس کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، قرآن کریم کے مقابلے میں غیر مسلموں کی نظریات کے پیچھے نہ چلنا، یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم سے محبت کرنا، اس کا خوب احترام کرنا، اس کی کثرت سے تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا قرآن کریم کے حقوق میں شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ان حقوق کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔